حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا گنہگار انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے تھے۔ اپنی زندگی میں اس نے شراب بھی پی تھی، زنا بھی کیا تھا، حتیٰ کہ اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا جو اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اچانک ایک دن اس انسان نے، اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں، میں نے اپنی زندگی تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے زندگی سے توبہ کروں۔ آپ جائیے اپنے وقت کے ولی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیے اور ان سے آپ جا کر یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ آئے اور میرے بیٹے کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری بیٹے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، کہا کہ میرے بیٹے نے یہ فرمائش کی ہے کہ وقت کا ولی حسن بصری آئے اور میرے بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس شخص کے لیے دعا نہیں کر سکتا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی ماں شرمندگی کے ساتھ واپس آئی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ وقت کے ولی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ آپ سے اور اللہ کی صلح کرا لے۔ وہ اس انسان کو بڑا افسوس ہوا، اپنے دل کے اندر کہنے لگا کہ اللہ، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار لی ہے، آج میں اپنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ آج میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد میں اپنی زندگی میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ اس کے زبان میں یعنی اس کے لہجے میں وہ شرمندگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کیسے؟ جب اس کا انتقال ہو گیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی والدہ پھر سے گئی اور جا کر کہا کہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ حسن بصری کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہنے لگے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے ایک بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی ماں شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹی۔ اتنے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے سونے کا ٹائم تھا، قیلولہ کرنے کا ٹائم تھا، جیسے ہی انہوں نے دوپہر میں قیلولہ کیا، ان کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خواب میں ایک آواز آئی اور آواز میں کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ اللہ والے، کسی ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، جائیے اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھا کے آئیے۔ وہ ابھی اس کی ماں گھر پہنچی تھی، اتنے میں پیچھے حسن بصری بھی وہاں پر پہنچ گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس کی ماں کہنے لگی من دق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ دیکھتی ہے کہ سامنے حسن بصری کھڑے ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ نے تو منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نافرمان بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو، اس کی میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، آپ کو آج دروازے پہ کون لے آیا ہے؟ حسن بصری کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے قیلولہ کیا، میرے غیب سے آواز آئی جیسے کوئی کہنے والا مجھے غصے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ حسن بصری، ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان نے شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی رکھی، اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، بہت سارے گناہ کیے ہیں، گناہوں کا دامن لے کر تیرے در میں کھڑا ہوں، اللہ اگر تو چاہے تو میری پچھلی تمام کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے پر تو قادر ہے۔ اللہ نے اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف پکار کر فرشتوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں، میرے بندوں کو کہہ دو ہل من مستغفرن، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا، آ جائے تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھ کر میرے سامنے مانگے، میں اس کی زندگی کے دکھ دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزقن، کوئی اپنے کاروبار میں ہے، اپنے کاروبار میں کوئی پریشان، آئے میرے سامنے مانگے تو صحیح، میں اس کی زندگی کی کاروبار کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔
لیکن افسوس آج کا مسلمان اپنی پریشانیوں کو لے کر لوگوں کے سامنے روتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں پریشان ہوں، میں اپنی زندگی میں بیماریوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے شکایت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے آ کر اپنی عاجزی بیان نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے دوستو، ہماری جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو کامیاب بنا لو، ایک نہ ایک دن یہ چراغ بجھنے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چراغ کب بجھ گیا۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ یاد رکھے اور یہ کہے کہ کوئی اللہ کا ولی تھا، کوئی اچھا انسان تھا، بیچارہ انتقال کر گیا۔ یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، لوگوں کے لیے اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے، تبھی ہمارے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ بیچارہ اچھا انسان تھا، اگر دنیا میں اور جی لیتا تو لوگوں کا بھلا کرتا۔ اللہ بیچارے کی مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، تو مرنے کے بعد لوگ اگر لوگوں کے سامنے اگر کہیں یا نہ کہیں، اپنے دل میں یہ ضرور کہیں گے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اچھا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔